السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ آئیے جانتے ہیں قرآن کا جواب۔ مسلمانوں پر آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سوال قرآن نے بہت پہلے اٹھا دیا تھا اور جواب بھی دیا ہے۔ اگر ہم صرف حالات کو دیکھیں اور قرآن کو نہ دیکھیں تو ہم یا تو مایوس ہو جائیں گے یا غلط نتیجوں پر پہنچ جائیں گے۔ قرآن ہمیں جذباتی نہیں، حقیقتی اور ذمہ دار سوچ دیتا ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، انعام کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف ہم ایمان لائے کہہ دینے سے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی ایمان کا دعویٰ تبھی سچا ہوتا ہے جب اس پر آزمائش آتی ہے۔ ظلم، تکلیف، نقصان یہ سب امتحان کے اوزار ہیں، سزا کا فیصلہ نہیں۔ دوسری اہم بات، قرآن بتاتا ہے کہ ظلم اکثر خود ہمارے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اللہ بہت کچھ معاف بھی فرما دیتا ہے کیونکہ اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مظلوم گنہگار ہے، بلکہ یہ کہ امت جب قرآن سے دور ہوتی ہے، انصاف چھوڑ دیتی ہے، امانت میں خیانت کرتی ہے، فرقہ بندی میں الجھ جاتی ہے اور اس کی حفاظت کمزور ہو جاتی ہے۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ ظلم کی ایک بڑی وجہ کمزوری اور بکھراؤ ہے۔ جب مسلمان صبر، تقوی، علم اور اتحاد چھوڑ دیتے ہیں تو دشمن ہمت پکڑتا ہے۔ اللہ نے صاف کہا ہے کہ اللہ ان لوگوں کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ یعنی صرف دعا کافی نہیں، درست کردار، انصاف، محنت اور قرآن پر عمل بھی ضروری ہے۔ اور ایک سخت حقیقت قرآن یہ بتاتا ہے کہ کئی بار ظالموں کو ڈھیل دی جاتی ہے، فوراً پکڑ نہیں ہوتی۔ یہ ان کی ڈھیل ان کی کامیابی نہیں ہوتی بلکہ مہلت ہوتی ہے۔ اللہ ظالم سے غافل نہیں، جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر کوئی نہیں بچ پاتا۔ اس لیے مسلمان اگر یہ سمجھ لے کہ ظالم کی طاقت ہمیشہ کی ہے تو یہ قرآن کی سوچ کے خلاف ہے۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ نبیوں اور ان کے ماننے والوں پر بھی سب سے زیادہ ظلم ہوئے۔ اگر ظلم آنا غلط ہونے کی نشانی ہوتا تو انبیاء سب سے پہلے اس سے بچتے۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب پر ظلم ہوا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ظلم کبھی کبھی سچائی کی پہچان بھی بن جاتا ہے، نہ کہ غلطی کی۔ لیکن قرآن ہمیں مظلوم بن کر بیٹھ جانے کی اجازت نہیں دے دیتا۔ قرآن حکم دیتا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو، انصاف قائم کرو اور کمزوروں کی مدد کرو۔ مسلمان اگر صرف روئیں، شکوہ کریں اور عمل چھوڑ دیں تو یہ قرآن کا رویہ نہیں ہے۔ قرآن کا راستہ صبر کے ساتھ جد و جہد اور بے عملی، نہ بغاوت، یہ سب چیزیں کرنی ہے۔ بے عملی نہیں کرنی ہے، عمل لانا ہے، اور بغاوت نہیں کرنی ہے، لیکن ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ بغاوت اس سے کرنی ہے جو ہمارے خلاف ہے۔ کسی نردوش کو ہمیں سزا نہیں دینی ہے، ہمیں اس سے لڑنا ہے جو ظالم ہے۔ قرآن یہ بھی سکھاتا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ایک یاد دہانی ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جب امت دین کو صرف رسم بنا دیتی ہے، اخلاق چھوڑ دیتی ہے اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی ہے تو اللہ جھنجھوڑتا ہے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ آخر میں قرآن ہمیں امید دیتا ہے، فرمایا گیا کہ اللہ کی مدد قریب ہے، کہو آمین۔ اندھیرا چاہے جتنا گہرا ہو، سویرا ضرور آتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان سچا ہو، عمل درست ہو اور بھروسہ صرف اللہ پر ہو۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان پر ظلم اس لیے نہیں کہ اللہ ناراض ہو کر چھوڑ چکا ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ ایک دنیا امتحان ہے۔ امت کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ جیت دیر سے مل سکتی ہے مگر یقینی ہے اگر ہم قرآن کے ساتھ کھڑے ہوں۔ انشاءاللہ اس پر عمل کیجئے، اپنے لوگوں تک پہنچائیے۔ حاضر ہوں گے ایک نئی سوچ، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔